ہم اپنی قوت ارادی میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی قوت ارادی میں اسی طرح مشق کر کے اضافہ کر سکتے ہیں جس طرح دوسرے شعبوں اور صلاحیتوں میں مسلسل مشق سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ جتنی زیادہ آپ مشق کریں گے اتنی زیادہ آپ کی قوت ارادی میں اضافہ ممکن ہوگا۔ ہمیں معمولی معاملات میں ارادے کی پراسرار قوت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اپنی یہ قوت صورتحال کی نوعیت کے مطابق اپنے استعمال میں لانی چاہیے۔ کوئی شخص جو ہوٹل میں بیٹھا ہو اگر 5 منٹ تک خود سے بحث و تکرار کرتا رہے کہ ناشتے کے لیے اسے ڈبل روٹی استعمال کرنی چاہیے یا محض انڈا کھا کر ہی گزارا کرنا چاہیے تو ایسا شخص محض وقت ضائع کرتا ہے۔ اگر ہم نے زندگی اور اس کے مظاہر کو غور سے دیکھنے کی عادت ڈال لی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ہماری جدوجہد کن مقاصد کے حصول کے لیے ہے اور اپنے احساسات اور جذبات ان مقاصد کے لیے وقف کر دیے تو اس سارے عمل کے دوران ہماری قوت ارادی خود بخود مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ ذرا سوچئے کہ کردار سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ کردار سے مراد استقامت اور مستقل مزاجی ہے۔ باکردار انسان اپنا راستہ اور منزل بار بار نہیں بدلتا بلکہ وہ بااصول اور مستقل مزاج ہوتا ہے۔ آپ ایسے شخص کے بارے میں بآسانی پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ کس خاص صورتحال میں اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ جو شخص دیانتدار ہے وہ چوری کرنے کے خیالات کے ہاتھوں میں کبھی کھلونا نہیں بنے گا، کیونکہ یہاں اس کی قوت ارادی خود بخود کام کر رہی ہوتی ہے۔ اسے اپنی قوت ارادی کو استعمال میں لانے کے لیے زیادہ کوشش بھی نہیں کرنا پڑتی۔ ہماری قوت ارادی اس وقت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے جب ہم اس بات کا آسانی اور مستقل مزاجی سے فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کب کیا کرنا چاہیے۔ مندرجہ بالا بحث سے ایک نقطہ واضح ہوتا ہے کہ ارادے کی قوت کے پس پردہ ہمارے مثالی کردار کا تصور پوشیدہ ہوتا ہے، وہ کردار جس کو ہم اپنانے کی خواہش کرتے ہیں۔ جب ہمیں دو متبادل باتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے تو ہمارے ارادے کی قوت اسی بات کا انتخاب کرے گی جو ہمارے مثالی کردار سے زیادہ مطابقت رکھتی ہوگی۔ جتنا زیادہ یہ تصور واضح ہوگا کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے اتنا ہی ہمارے مثالی کردار کا تصور واضح ہوگا۔ اس صورتحال میں ہماری قوت ارادی اتنی ہی زیادہ آسانی سے عمل کرے گی۔ آپ کے ذہن میں مثالی کردار کی جو تصویر پوشیدہ ہوتا ہے آپ کے ارادی افعال بھی اسی کے زیر اثر انجام پاتے ہیں، اور جب آپ کو کسی خاص صورتحال سے دوچار ہونا پڑے تو پھر آپ کا عمل وہی ہوتا ہے جو آپ کے مثالی کردار کے تصور کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال کی بنیاد اکثر و بیشتر ارادی افعال پر مبنی ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی قوت ارادی کو بروئے کار لانے کی خاطر میلان اور رجحان سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے سگریٹ نوشی کے بغیر دن گزارنے کا فیصلہ بھی کیا ہوگا۔ اگر آپ چاکلیٹ یا چیونگم کھانے اور چبانے کے شوقین ہیں تو آپ نے کبھی اس خواہش کو دبائے رکھا ہوگا۔ سگریٹ نوشی یا چیونگم چبانے کی عادت اخلاقی نقطہ نظر کے منافی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اس قسم کے میلانات کی روک تھام کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہماری قوت ارادی مضبوط ہوگی۔ ہمیں قوت ارادی کے تحت کیے گئے فیصلوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے فیصلوں اور عمل کے درمیان ہچکچاہٹ یا تساہل نہیں برتنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ارادے اور عمل کے درمیان طبیعت کے میلان، خود ستائشی اور سستی کو ہرگز نہیں لانا چاہیے۔ ایک اور نقطہ بھی ہے جسے قوت ارادی بڑھانے کے سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی تمام تر ذہانت کو استعمال میں لا کر اور حقائق کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جسے آپ بہترین اور دانش مندانہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنے فیصلے پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں۔